الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مشوروں کے ساتھ تقریر کیسے ہو؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. مخاطب آپ کو کیا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت علامہ اقبال نے اہل علم کو، اہل فضل کو، اہل صلاح کو، اہل ایمان کو تشبیہ دی ہے آئینے سے. آئینے میں دو وصف ہوتا ہے. ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کی تصویر کو وہ دکھاتا ہے، اور جو کچھ دکھاتا ہے ریئل دکھاتا ہے، پرفیکٹ دکھاتا ہے. اور دوسرا وصف اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی دوسرا اس آئینے میں اپنی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے شخص کی کوئی چیز اس کو نہیں دکھاتا ہے، اس کی چاہت کے باوجود بھی اس کو وہ نہیں دکھاتا ہے. تو آئینہ ریئل دکھاتا ہے اور امین بھی ہے، وہ خائن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اس کو خوب یوز کیجیے، استعمال کیجیے. اگر استعمال میں آپ کو کوئی کلفت، کبھی افسردگی، پژمردگی، آزردگی کا احساس ہو، کبھی طبیعت میں گھٹن اور ایبا کی کیفیت پیدا ہو، کبھی دل پر کوئی غبار آ جائے، کبھی اعضاء و جوارح میں کمزوری اور ضعف و نقاہت کا احساس پیدا ہو جائے تو ہمت نہ ہارنا. یہ شیشہ اگر ٹوٹے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور شیشے کا ایک تیسرا وصف یہ ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو جتنے ٹکڑے ہیں سب میں آپ کی شبیہ نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ غصے میں آ کر کے وہ آپ کی شبیہ کو نہ دکھائے. پہلے تو ایک ہی نظر آتی تھی، لیکن اگر ٹوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے تو جتنے ٹکڑے ہیں سب آپ کی شبیہ کو دکھانا شروع کریں گے. تو تحمل بھی اس کے اندر ہے، جرأت بھی اس کے اندر ہے، یگانگت بھی اس کے اندر ہے، حسن انسجام بھی اس کے اندر ہے، اور اس امانت پر وہ قائم ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو مومنانہ صفات میں سے، مومنانہ کردار میں سے، اور وہ وصف جس وصف کی بنیاد پر انسان صاحب وصف سے ضم ہو کر کے، مل کر کے اپنی منزل کو طے کر لیتا ہے، جس کو منطقی اصطلاح میں واسطہ عروض کہا جاتا ہے، جس میں ایک وصف ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں سوار ہو گئے. ٹرین کا وصف کیا ہے؟ اس کا انجن متحرک.
اس انجن کو ڈیزل چاہیے، پیٹرول چاہیے یا بجلی اور کرنٹ چاہیے، یہ اس کا وصف ہے لینے کا۔ آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کو ڈیزل چاہیے نہ آپ کو پیٹرول چاہیے، لیکن اس کے حدود میں رہنا آپ کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ اس سے نکل گئے تو آپ اس وصف عروج کا کوئی خاص حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ تو اس وصف کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر ہیں تو جہاں تک وہ ٹرین جائے گی وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کے اندر اس حرکت کا ایک احساس ہوتا رہے گا، وہ حرکت قائم رہے گی۔ اور ایک وصف وہ ہے جس کو وصف اس بات کہا جاتا ہے۔ وصف اس بات یا وصف ثبوت جس کو کہتے ہیں، اس میں وصف کے ساتھ دوسرا وصف بھی شریک ہو جاتا ہے اور دونوں مل کر کے کام کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے کینچی ہاتھ میں لی ہے تو ہاتھ بھی شریک ہے اور کینچی بھی شریک ہے، ہاتھ مقدم ہے اور کینچی مؤخر ہے، لیکن دونوں کا کام ایک ساتھ چل رہا ہے، دونوں کا کام ایک ساتھ چل رہا ہے۔ تو مومنانہ کردار یہ ہے کہ کبھی تو وہ وصف عروج یعنی اللہ رب العزت کی خلاقیت، خالق الناس بخلق حسن میں تخلقوا باخلاق اللہ، یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی حال میں وہ نامراد و ناکامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو شیشے کا جو عمل ہے وہ عمل ایسا ہے کہ وہ خود جو اس وصف ہے، وصف اس کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس وصف میں شریک ہو جائیں اور وصف ثبوت کا ایک پیکر آپ بن جائیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ آپ کا دل آئینہ ہے، آپ کا فکر و تخیل صاف و شفاف ہے اور آپ کا کردار بے حد نزیہ ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ عجیب و غریب شعر ہے۔ دیکھیے اقبالیات کا یہاں بڑا دور رہا ہے۔ یہاں کے طلباء، ہم اپنے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ اقبالیات کا خاصا حصہ ان کو یاد ہے، اور جب حضرت مولانا کی کتاب نقوش اقبال آئی تو اقبال کو سمجھنے کا ایک فن حضرت نے دیا، اقبال کی روح تک پہنچنے، اقبال کی شاعری کی تہ تک پہنچنے اور ان اوصاف حمیدہ اور محاسن تک پہنچ کر کے اس سے استفادہ کرنا آسان ہی نہیں بلکہ ایک لذت اور ایک لطف اس کے اندر انہوں نے پیدا کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی، اور آج شاید یہ ہے کہ بہت سے بچے نقوش اقبال دیکھے ہی نہیں ہوں گے، یا پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ موبائل نے اس پر اور جلتے پہ تیل کا کام کیا ہے۔ لہذا اسی لیے خیال ہوا کہ بچوں کے اندر یہ ذوق پیدا کیا جائے، اور یہ پہلا تجربہ اس قسم کا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس طرح کے مسابقے ہوئے ہوں، لیکن یہ کمی محسوس ہوئی تو از خود میرے اندر داعیہ پیدا ہوا، اور میں نے حضرات اساتذہ سے، آپ کے مربیان سے مشورہ کیا کہ بھائی ایک اس طرح کا مسابقہ کرائیے، اور تحریض کے لیے، ترغیب کے لیے کچھ انعامات بھی اس پہ رکھے جائیں تاکہ تحفیظ ہو سکے، لوگ متوجہ ہوں، طلبہ متوجہ ہوں۔ مجھ سے بتایا گیا کہ تقریباً 50 لڑکوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں۔ خوشی ہوئی، حال ندوہ چونکہ یہ مسابقہ ہوا ہے
شبلی یا رحمانی یا سلیمانی یا رحمانی کا یا نہیں، بلکہ اعلی ندوہ ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ 100 سے کم لڑکے نہیں ہوں گے مسابقین میں، یعنی 50 بھی تھے غنیمت، لیکن اس میں کمی محسوس ہوئی۔ نام لکھانے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ ایسے ہی جیسے محاذ پہ جا کر کے فوجی جو ہے بھاگ کھڑا ہو، تو اس کی قسمت میں کیا ہے؟ کورٹ مارشل ہے، اس کی قسمت میں کورٹ مارشل ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو جب نام لکھوا دیا تو آنا چاہیے، اگر 100 نہیں یاد ہیں 50 تو یاد ہے، کیا بعید کی اسی 50 میں پوچھا جائے؟ پیچھے ہٹنے کی بات کیا ہے؟ شہ سوار ہی تو میدان جنگ میں آتے ہیں اور گرتے ہیں اٹھتے ہیں، تو ڈرنے والا انہجامی کیفیت سے اپنے آپ کو دوچار کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہمت کیجیے، اگر ہمارا ساتھی زید 100 اشعار یاد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ یہ اندر سے جذبہ ہونا چاہیے، اور کسی چیز کو اوچھے پن کے ساتھ اگر لیں گے تو آپ کی زندگی کا کردار اوچھا ہوگا، اور اوچھا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں پھر مہمیز کرتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب۔ حضرت مولانا رابع صاحب مجزی اللہ العالی سے ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے منشورات جو مرتب کی ہے تو کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے 300 کتابیں پڑھی ہیں، 300 کتابیں پڑھ کر کے میں نے اس کو مرتب کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا معمول مطالعے کا کیا تھا؟ کہنے لگے جب میں یہاں سے میں فارغ ہوا، فراغت کے بعد 1 سال تک کہیں میری ملازمت نہیں تھی، میں کہیں پڑھا نہیں رہا، تو میں نے یہ طے کیا کہ روزانہ مجھے 300 صفحے پڑھنے ہیں۔ کتنے؟ 300 صفحے پڑھنے ہیں۔ اور میں نے پڑھنا شروع کیا، جب تک اتنے صفحات میں پڑھ نہیں لیتا تھا سوتا نہیں تھا۔ کہتے اسی اسلام میں میں نے فجر الاسلام اور ظہر الاسلام دونوں پڑھ لیا، اور 1200 صفحات تھے، اس کو چند دنوں میں اسی اعتبار سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب میں یہاں ملازم ہو گیا، یہاں پڑھانے لگا، تو میں نے طے کیا کہ اب مجھے روزانہ کتاب جو پڑھانے کی اس کی تیاری کے بعد روزانہ 30 صفحے پڑھنے ہیں۔ تو جو کتابیں میرے ذمے تھیں ان کتابوں کی میں تیاری کرتا تھا، اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 30 صفحے میں پڑھنا۔ کہتے میں نے اتنا پڑھا کہ بیمار پڑ گیا، سخت بیمار ہوا، لیکن اللہ نے پھر صحت دی، تو اپنے آپ کو انہوں نے وہاں تک پہنچایا۔ یہ شعر ان کی زندگی کا آئینہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر، آج عزیز تر ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مٹایا ہے، اپنے آپ کو لگایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ الادب العربی کے عنوان سے آپ نے پڑھا تو سب سے اچھی کتاب کون سی آپ کو لگی؟ تو فرمایا کہ ایک کتاب سید قطب کی تھی اور ایک کتاب احمد الشائب کی تھی۔ الادب العربی کے موضوع پر میں نے دونوں کو پڑھا ہے، لیکن احمد الشائب کا اسلوب سہل تھا، آسان تھا، آسانی سے میں نے پڑھ لیا، لیکن سید قطب کا اسلوب ذرا تاقید اس کے اندر ہے۔
لیکن پہلی دفعہ مجھے کتاب نہیں سمجھ میں آئی تو میں نے دوبارہ پڑھا، سہبارہ پڑھا، جب تک سمجھ نہیں لیا میں نے چھوڑا نہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. علامہ اقبال کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی روح تک پہنچنا، اقبال کے فلسفے کو سمجھنا، اقبال کی دعوت و پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اقبالیات کو زندگی اور معاشرے میں ڈھال کر کے لوگوں تک اس کی ترسیل کرنا، یہ اولویات ندوہ میں سے ہے. دیوبند نے تو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، دیوبند میں اقبالیات کو نہیں، کبھی بار نہیں پایا علامہ اقبال نے دیوبند میں. شکوہ جواب شکوہ مفتیوں نے فتویٰ لگایا. یہ ندوے کا فیض ہے کہ اقبالیات، اقبال کو ساری دنیا میں جو ہے، ساری دنیا میں اقبالیات کا چرچا ہوا. یہاں تک کہ مصر کے ایک شاعر نے تو بال جبریل اور دوسری اس کو عربی میں ڈال دیا، وہ اشعار عربی میں کہے. تو حضرت مولانا کا یہ احسان ہے اور یہ ندوے کا، جس طرح بہت سے اولویات کہ ندوے ہی نے اس کی ابتدا کی ہے، اس میں علامہ اقبال کی تفہیم، ان کی شعر و شاعری سے استدلال، استناد اور معاشرے کے، امت کے افراد کے اندر انفرادی اجتماعی جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کی نشاندہی کرنے والا یہ ندوہ ہے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. لہذا آپ اس کے وارث ہیں کہ نہیں، یہ وراثت آپ کی ہے. آپ دیوبند میں تلاش کریں، مدارس العلوم میں تلاش کریں، نہیں ملے گی یہ چیز آپ کو. میں صاف کہہ رہا ہوں ان کی خدمات بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان خدمات کے زیر بار ہم سب ہیں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ بھی گوشہ ہے. چونکہ اقبال کا تعلق شعر و شاعری سے ہے اور ایسے اشعار ان کے ہیں کہ اگر تلاش کریں قرآن پاک کی آیت کو تو کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گی. سمجھ گیا؟ لہذا گویا کہ شاعری کیا ہے، نظم میں اس کی ایک تشریح و تفسیر ہے. لہذا اقبالیات کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اشعار یاد ہوں تو آپ کوئی مضمون لکھیں گے اور اس میں ایک شعر لکھ دیں گے، آپ تقریر کریں گے ایک شعر. حضرت مولانا کی یاد ہے ہمیں، جامعۃ الہدایہ کا افتتاح ہو رہا تھا، حضرت تشریف لے گئے تھے تقریر کے لیے، کہا گیا مجمع بہت تھا، حضرت نے ایک شعر پڑھا، اگر پوری تقریر پہ وہ شعر بھاری. آپ نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ عزم راسخ ہے نشان قیس و شانے کو کن، عزم راسخ ہے نشان قیس و شانے کو کن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشتوں کو. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے 200 ایکڑ زمین خرید کر کے وہاں ادارہ قائم کیا تھا. 200 ایکڑ زمین خریدنا آسان ہے، لیکن جب لگ جائے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق کیا ہے؟ اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے ہدف، اپنا عنوان، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز لگا دے تاکہ وہ چیز مل جائے. یہ دیار عشق ہے. دیار عشق کوئی لکھنؤ اور دلی نہیں ہے، اس میں اپنا مقام پیدا کر. علامہ سید سلیمان ندوی نے پیدا کیا، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی نے پیدا کیا، علامہ سید محمد رابع حسین ندوی نے پیدا کیا. تو دیار عشق میں آج سب ان کے عاشق ہیں اور وہ معشوق ہیں، سب ان کے خادم ہیں، وہ مخدوم ہیں. تو دیار عشق میں جائیں گے تبھی تو آپ معشوق ہوں گے، عاشق ہوں گے. یہ ہے، آپ اس کو تلاشیں گے کسی علاقے شہر میں تو وہ چیز نہیں. ایک شعر بھاری ہو جاتا ہے. میں ایک جگہ گیا، میں اپنی ایک بات سناتا ہوں آپ. میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے انجیر ہم کو دیا کھانے کے لیے. انجیر بڑا نفیس تھا وہ. تو اس کو میں نے کھایا، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو انجیر بہت اچھا ہے.
تو 2 دیا تھا انہوں نے، پیکٹ پورا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. کہنے لگے میری بچی جو ہے کیلیفورنیا میں رہتی ہے، امریکہ، وہاں سے بھیجا ہے. اچھا صاحب. دوسرے وقت میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے وہی 2 نکال کے دیا. ہم نے کہا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. ایسے وہ یہ ہوئے کہیں نہیں مولانا لے لیجیے آپ اس کو، سب لے جا. میں نے اٹھا کے فوراً رکھا. تو ایک شیر بھاری ہو گیا کہ نہیں بھاری ہو گیا؟ حسن طلب سے. ایک صاحب اور جو تھے، ایک جگہ جانا ہوا تو کہنے لگے مولانا کیا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے سب. تو ہم نے کہا ایسا ویسا نہیں، بات یہ ہے کہ اظہار تمنا میں توہین تمنا ہے. اظہار تمنا میں توہین تمنا ہے. تم خود ہی سمجھ جاؤ، ہم نام نہیں لیں گے. ایسے وہ پانی پانی ہوئے اور کیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ کیا. ہم کہہ لیے اس ذکر کرنے جائیں. ایک جگہ گئے تو بڑی امید تھی ان سے، بڑی امید تھی کہ صاحب یہ مدرسے کو اتنا چندہ دیں گے، یہ دیں گے. چندہ بھی کیا، ندوے کا مولوی چندہ نہ کرے تو مکمل نہیں ہے. اس لیے کہ سنت نبوی ہے اور 1-2 سال کی نہیں ہے، 23 سال کی سنت ہے. چندہ مکے میں بھی حضور نے کیا اور مدینہ منورہ میں بھی کیا، حضر میں بھی کیا، سفر میں بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو ندوی وہ مکمل ندوی نہیں ہے، یعنی کیسے دین کی خدمت کرے گا. تو صاحب وہاں جو ہے ایک صاحب اور آ گئے. یہ واقعہ وہاں کا ہے، آپ کے جدے کا ہے. ایک بڑے تاجر کے یہاں جانا ہوا تو انہوں نے ایک رقم اتنے میں ایک بڑے عالم یہاں کے پہنچ گیا اور ان کے بڑے وہ محبوب تھے اور وہ مجھے بھی جانتے تھے. تو ہمیں امید ہوئی کہ صاحب یہ آئے ہیں تو اور ماشاءاللہ یہ ہوگا. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا ان سے کہہ دیا، آدھا کر دیا انہوں نے. تو ہم نے کہا ارے یہ صاحب آئے تو آدھا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ایک شعر سنانے کو جی چاہتا ہے. تو وہ تاجر جو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے تھے دونوں آدمی. تو میں نے کہا ابھی تک موج دریا کے سہارے میری کشتی تھی، ابھی تک موج دریا کے سہارے میری کشتی تھی، خضر آئے تو کشتی ڈوبتی معلوم ہوتی ہے. خضر آئے تو کشتی ڈوبتی معلوم ہوتی. ایسی بات چپکی ان کے اوپر خاموش ہوئے رجحان. تو اشعار کے اندر ان من الشعر الحکمہ، حکمت وہ ہے کہ جو چیز مستور ہے، مخفی ہے، اس کو آپ گریز کر کے نکال کر کے اپنے اندر انضباط کی وہ کیفیت پیدا کریں کہ آپ کو ہلایا نہ جا سکے. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. بہرکیف تو ابھی تو یہ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آئندہ سال نقوش اقبال کے سارے اشعار یاد کیے جائیں. نقوش اقبال کے سارے اشعار ابھی سے آپ طے کر لیں، یاد کیے جائیں، اور ہر شعر کی تشریح وہاں موجود ہے. لہذا اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ میں سے خام کو کندن بنا کے لے آئیے. اور آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. آپ کی نظر حدیث پہ بھی ہے، فقہ پر بھی ہے، تفسیر پر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ادب پہ ہے، اور زندہ ادب پہ ہے، مردہ ادب پہ نہیں ہے. یعنی وہ ادب جو آپ کلوکیل لائف میں پیش کر سکتے ہیں، وہ ادب جو قلم کے ذریعے اس سے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ ادب آپ پڑھتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے. نقوش اقبال آپ پڑھیے اور اس کے سارے اشعار یاد کر ڈالیے.
اور اس کی تشریح کیجیے. انشاءاللہ اس سے بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ میں کراؤں گا مسابقہ. ترتیب کیا ہوگی یہ ہمارے رفقا حضرات اساتذہ بنائیں گے، اور وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد مشورے سے ہو سکتا ہے محرم میں آپ کر لیں یا اس کے بعد، تاکہ آئندہ سال 1 نہیں 2 پروگرام. یہ تو ابھی کئی پروگرام چل رہے ہیں، اس لیے اچھی طرح سے تیاری نہیں ہو پائی ہے، سمجھ گیا. لیکن جب تک ہنگامہ نہیں ہوتا ہے بات بھی نہیں بنتی ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ بڑا دھماکہ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا تب جا کے یہ دنیا بنی. تو بنی نا بھائی، تو دھماکے سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہنگامے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جب تک ہنگامہ نہیں ہوگا اس وقت آپ دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ نرسنگ ہوم میں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں، اور چیخ چلانا سب چیزیں چل رہی ہیں. تب جا کر کے آپ دنیا میں آتے ہیں چیختے چلاتے ہوئے. تو ہنگامہ ہے کہ نہیں؟ تو ہنگامے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہنگامہ تو ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے اور اس مقام و مرتبے تک پہنچانے کے لیے ہے. ورنہ ہم ہنگامہ جب تک نہیں دیکھیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے ہنگامے پہ، کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے؟ لہذا ہونا تو یہی چاہیے کہ ہنگامہ ہے تو اور زیادہ ہم کوشش کریں. لیکن 2 سال کی مدت نے جتنا ڈل کر دیا ہم کو، اس کو آہستہ آہستہ اس غبار کو دور کرنا ہے، اس غادے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اس داغ و دھبے سے اپنے آپ کو صاف و شفاف بنانا ہے. یہ ہماری اپنی کوشش ہوگی تبھی ہم کامیاب ہوں گے. بہرکیف ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اچھا مظاہرہ کیا، اور جنہوں نے شرکت کی اور مظاہرہ نہیں کر سکے، اور جنہوں نے شرکت کی اور وہ کسی وجہ سے انہجامی کیفیت کی بنیاد پہ مخفی و مستور رہے. ہم ان کے بارے میں بھی یہ ہیں، کم سے کم کچھ تو یاد کیا ہوگا. نہ صحیح 100 اشعار 50 یاد کیا ہوگا تو ان کے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ان کے ہو گئے. یہ کامیابی کی بات ہے. کشمیر میں میری تقریر ہو رہی تھی اور ایک صاحب بڑے ادیب تھے، تقریر سنی پوری. ہمارا خیال ہے کہ 60-70 کی عمر ہوگی ان کی. جب ان کے ہاں دعوت ہوئی، وہاں ایک وزیر تھے سہروردی صاحب، ان کے ہاں دعوت تھی، ان کے چچا لگتے تھے. تو کہنے لگے وہاں تقریر تو اچھی ہوئی، ذرا اشعار بھی اس میں ہوتے تو اچھا تھا. انہوں نے کہا اشعار بھی ہوتے تو اچھا تھا. تو معلوم ہوا کہ اشعار سے قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کام آئے گی. اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ادبا کی تقریروں میں، مقررین کی تقریروں میں، ادبا کی تحریروں میں جگہ جگہ اشعار آپ کو ملیں گے، اور اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. لہذا اپنے قلم کی توانائی کو، اپنے سمند ناز کو مہمیز کرنے کے لیے اشعار کی باغ چاہیے. اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا باغ اختیار کرتے ہیں. ایسا باغ لیجئے کہ دل باغ باغ ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. بہرکیف تقریر نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی بات تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی. تقریر تو کرو تو رات بھر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے. نتیجہ تو ہمارے ان حکم صاحبان نے مرتب کر دیا ہے، ہمیں محض سنانا ہے. لیکن ندوے کی بنیاد جوڑ پہ ہے، لہذا نتائج کے پیش کرنے میں بھی ہم جوڑ کا خاصا خیال کرتے ہیں. توڑ نہ پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو. پتہ نہیں اب یہاں کون سے نام ہیں جہاں جوڑ پیدا ہو سکے، لیکن بہرکیف جوڑنے میں کوئی بات ایسی دشوار نہیں ہوتی ہے.
جس کو جوڑا نہ جا سکے، بات سے بات بنتی چلی جاتی ہے، اور ہر بات سے انسان دو کیفیت محسوس کرتا ہے، یا تو خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ لہذا اب وہ بات آنے والی ہے جو آپ کو مسرور و شادماں بھی کرے گی، فرحت و انبساط بھی عطا کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ دل کو رنجور و ناسکور کرے، اس دور سے بھی گزرنا ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ہمارے سامنے نتائج ہیں، ظاہر ہے ہم سب کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی کی راہ میں ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک زندگی ہے جس کو لے کر کے آپ یہاں آئے ہیں، اور زندگی کی نورانیت و تنویر اور اس کے عکس جمیل سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ عیش فراواں جو زندگی کے لیے تمام تر ہنگامہ آرائی میں بھی ایک تجمل اور تحسین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، وہ جہاں بھی رہے گا نمایاں رہے گا، سب سے آگے رہے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میں تیار ہوں خدمت کے لیے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام حرب ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ، جنگ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بکری کے تھن سے جنگ کرو گے تو کیا ہو جائے۔ یہ مزاح بھی تھا اللہ کے رسول کے۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام مرہ ہے۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں، مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں، تو تم بھی بیٹھ جاؤ، دودھ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ ان کو بھی بٹھا دیا۔ تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عیش، میرا نام عیش۔ فرمایا کہ ہاں تم نکالو، اس لیے کہ عیشی کے لیے سارا تیش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش زندگی ہے، بچہ پیدا ہوا دودھ چاہیے، بوڑھا ہو گیا دانت رخصت ہو گئے تو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے، پہلوانی ہو ورزش کر رہا ہے تو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے۔ تو زندگی کے تینوں مرحلے میں اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ لہذا ظاہر ہے کہ عیش جہاں ہوں گے وہاں سارے تیش کو اپنے جھولی میں رکھتے ہوئے سب سے نمایاں ہو جائیں گے۔ لہذا پہلا نمبر، پہلا انعام حضرت عیش کو، محمد عیش انصاری کو یہ ملا، جنہوں نے 74 نمبر حاصل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو یہ مقام حاصل کرے وہ ستود صفات ہے کہ نہیں، وہ قابل تعریف ہے کہ نہیں؟ تعریف تو سب اللہ کی ہے، الحمدللہ رب لیکن جو محاسن عالیہ کا کچھ حصہ پا جائے وہ بھی تو عبدالحمید بن جاتا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا جب نمایاں ہوا عیش تو تعریف نے قلابادی کھا کر کے عبدالحمید کے جھولی میں جا کر کے قابل تعریف اس کو بنا دیا۔ لہذا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عبدالحمید صاحب ہے۔ جب تعریف ہو گئی تو اس تعریف کی بشارت سنانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ ارے فلاں اول آیا، فلاں دوم آیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ مبشر کہیں گے، وہ بشارت سنا رہا ہے، گویا کہ سب کی جو ہے کفالت وہ کر رہا ہے، تنہا کھڑے ہو کر مائک بن گیا ہے۔ جس طرح حضرت امام زہری جب حدیث شریف کا درس دیتے تھے تو ان کا مائک کون تھا جانتے ہو؟ امام زہری کا مائک حضرت معمر تھے، وہ کھڑے رہتے تھے، اور امام زہری جو درس دیتے، جو حدیث سناتے، اس کو زور سے جو ہے سناتے، دوسروں تک آواز پہنچتی تھی۔ اسی لیے کہیں وہ کہتے ہیں قال الزہری، تو ہمارے محدثین کہہ دیتے ہیں یہ تعلیق، یہ مرسل ہے، چونکہ کثرت سے انہوں نے قال الزہری کہا ہے، اس لیے مراسیل امام زہری کو لوگوں نے ہلکا کر دیا ہے استدلال و استناد کے معاملے میں۔ تو ایک سنانے والا ہونا چاہیے نا، دلیل میں نے دے دی کہ نہیں دے دی، تو جو سنائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مبشر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ذمہ داری اس نے لی تو کفیل بھی ہو سکتا ہے۔
کون ہے مبشر کفی؟ مبشر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو مبشر ہوں گے. اور مبشر جب ہوں گے تو کسی کے عہدے کی تعین کریں گے، کسی کے مقام کی جو ہے ترسیل کریں گے، کسی کے محاسن کو بیان کریں گے، تو ضرورت پڑے گی تو لوگ ان کا انتخاب کریں گے، یہاں تک کہ جانشینی کے لیے ان کو نامزد کر دیں گے. تو خلفاء میں ایک عثمان ہیں کہ نہیں؟ نامزد کیے گئے ہیں کہ نامزد کیے گئے ہیں؟ لہذا چوتھے نمبر پہ جو ہے حضرت عثمان ہے، چوتھے نمبر پہ، سمجھ گیا. اور عثمان کے بعد اب اس راہ پر چلنے والے بھی تو ہوں گے، اس نیک لوگ، نمایاں لوگوں کی راہ کو اختیار کرنے والا وہ بھی کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلو کوئی گھسٹتے پہنچ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. لہذا اس 5ویں نمبر پہ سالک ہے، اور سالک اگر راہ کا ہے تو کیا پوچھنا ہے اسے؟ ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا تو آدم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام اعظم جو ہیں سالک تھے کہ نہیں سالک تھے؟ لہذا 5ویں نمبر پہ سالک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا لشکر جو ہے، کامیاب و کامران جو لشکر آ رہا ہے، جس کی سالاری جو ہے کس کے ذمہ ہے؟ عیش کے ذمہ ہے، تو اس کا جھنڈا پیچھے سے لہرانے والا کون ہے؟ جنید ہے، جو جند کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لہذا یہ ترتیب انیق ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی. یہ تقدیری بات ہے. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے تقدیر تدبیر پہ غالب آتی ہے. تقدیر تدبیر پہ غالب آتی ہے. 50 نے حصہ لیا لیکن تقدیر ان 5 کی غالب آئی. تدبیر انہوں نے کی تھی لیکن تقدیر یہاں غالب آ گئی. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مساہمین کو، اور خصوصاً ان 5 افراد کو جنہوں نے اس میں کسی بھی اعتبار سے کامیابی حاصل کی ہے. وہ کامیابی مشترک ہے، مخلوط ہے، اور دوسروں کو حوصلہ دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں. اور پھر اس کا اعادہ کہ نقوش اقبال پر انشاءاللہ آئندہ مسابقہ ہوگا. ترتیب ہمارے یہ رفقا بنائیں گے، بقیہ جو چیزیں ہوں گی میں کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدر محمد سے اپنا انعام حاصل کیا. آئیے محمد دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن بعد مرچائی چھوٹی ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے. دوم عبد الحمید. سوم مبشر کفیف. جہانگیر عثمان. محمد صالح خان. تحصیل ہو گئی ہے. ششر جمیدار. پنجم آپ کا کیا نام؟ سالک لکھا ہے. یہ عثمان. عثمان آئیے. عثمان کہاں؟ شہر سے آتے ہیں. جنید یہ بعد میں آتے ہیں. آپ نے پڑھا. ایک لطیفے کے طور پر میں بتاؤں، اعلان تو میں نے کر دیا تھا کہ 10,000 روپے. تو 10,000 آتے کہاں سے؟ سوچ رہا تھا کہیں سے آئے اور حلال طریقے سے آئے. کچھ رہنی چاہیے نا. تو ابھی جو ہے چند روز پہلے بمبئی کے لوگوں نے دعوت دی تھی، وہاں گئے. شام کو پہنچے، یہاں سے 2:30 بجے 3 بجے فلائٹ تھی. اور وہاں بھائی میدان بہت بڑا ہے، بہت زبردست مجمع تھا. اور وہاں پہنچے، ان لوگوں نے مجھے موضوع دیا پیام انسانیت، اس پر بولنا ہے. وہاں سلمان بجنوری صاحب تھے، ان کو جو ہے صحابہ کرام اور معاشرت کی زندگی دیا ہے. مجھے کہا بعد میں تقریر کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں جتنے قواسم تھے وہ قواسم جو ہیں پتہ نہیں کیا اندر سے انہوں نے کیا، ان کو ڈاکٹر کیا بھیج دیا. اور اب کیا مولانا وہ تو ڈاکٹر کیا چلیں گے، آپ ہی کی پہلے ہوگی. ہم مطمئن تھے کہ ہم ابھی آئے ہیں اور اس کے بعد ہوگی. خیر میں گیا، تقریر کی، بہت زوردار تقریر کی الحمدللہ. چیخ چلا کے جو بھی تو
لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ایک لفافہ دیا، 6 لفافے دیے گئے، ایک لفافہ ہم کو دیا۔ تو جب یہاں آ کے میں نے دیکھا تو 10,000 اس میں تھے، میں نے کہا چلو ان بچوں ہو جائے گا ان شاء اللہ۔